الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے کہ رمضان المبارک کا 5واں اور آخری جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، رخصت ہونے والا جمعہ، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہم جمعے میں بات کر رہے تھے استقبال رمضان سے متعلق کہ رمضان آ رہا ہے اور اس کا استقبال کس طریقے سے کیا جائے، کون سے اعمال رمضان میں کرنے کے ہیں، کون کون سے کام کرنے کے ہیں، ذہنی طور پر اور عملی طور پر اپنے آپ کو اس رمضان کے لیے تیار کریں. کس تیزی کے ساتھ یہ مہینہ رخصت ہوا کہ کہاں استقبال رمضان تھا اور آج ہم اختتام رمضان پر گفتگو کرنے لگے ہیں. یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس کو عوام الناس کی اصطلاح میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. جمعۃ الوداع اس اعتبار سے کہ اب پورے سال یہ جمعہ نہیں آئے گا. جمعے تو آئیں گے، نہ یہ مہینہ آئے گا، نہ یہ مہینے کے یہ جمعے آئیں گے اور نہ یہ جمعہ آئے گا. لیکن آئندہ سال پھر رمضان آئے گا. رمضان اللہ نے جب تک چاہا آتا رہے گا، جاتا رہے گا، لیکن ہم میں سے کس کو ملے کس کو نہ ملے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے. تو اس جمعۃ الوداع کے حوالے سے عوام الناس میں اور پبلک میں ان کے کمزور عقیدوں کی بنیاد پر کچھ باتیں گردش بھی کرتی ہیں اور کچھ باتیں سنی سنائی لوگ آگے منتقل بھی کرتے ہیں.
لیکن نہ تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ کسی اہل علم سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ایک نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے، اور ویسے بھی یہ دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، ایک بات نکلی وہ وائرل ہو گئی، کہاں بات ہوئی تھی وہ چلتے چلاتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو اس لیے اس کی حقیقت سمجھ لینی ضروری ہے۔ جمعۃ الوداع یہ کوئی تہوار کا موقع نہیں ہے، شریعت میں اس کے کوئی الگ سے احکام نہیں دیے گئے، اس کی کوئی مخصوص عبادت شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے۔ جیسے سارے جمعے ہوتے ہیں ویسے یہ جمعہ بھی، لیکن چونکہ رمضان کے جمعے اور عام جمعوں میں فرق ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے اور بھی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عید ہوگی۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس کی کوئی عبادت شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، اس کے کوئی شریعت کی طرف سے احکام مقرر نہیں ہیں۔ اگر اس کے کوئی احکام اور کچھ اس کی مخصوص عبادتیں ہوتی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک بہت بڑا اپنی تعلیمات کا حصہ امت کو عطا فرمایا، اس سے متعلق بھی آپ ہدایات ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے متعلق بھی امت کو باخبر فرماتے ہیں۔ لیکن جس چیز کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، جس کی کوئی اساس نہیں، تو عوام کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ عوام کی بات کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ شرعاً وہ حجت ہے، عوام تو عوام ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثلا ایک بات یہ مشہور ہے کہ جس آدمی کی پورے سال کی نمازیں رہ گئیں اور وہ نہ پڑھ سکا، روزے رہ گئے، تو وہ رمضان کے آخری جمعے میں اتنی رکعتیں اس طریقے سے اور ان صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کی ساری جتنی فوت شدہ نمازیں ساری کے ساری ادا ہو جائیں گی۔ واہ سبحان اللہ، کیا ہی کہنا، یہ تو بڑا ایک اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا۔ پھر تو نمازیں چھوڑتے رہو، رمضان کا جمعہ مل جائے آخری، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لو، یہ شارٹ کٹ اسلام میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ اس غلط فہمی میں رہیے گا۔ بالکل اپنا ذہن اور مائنڈ کلیئر کر لیں۔ اور رمضان میں کے دنوں میں نے کسی دن عصر میں جو درس ہوتا تھا اس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں جو نمازیں زندگی میں رہ گئی ہیں آپ کے، نہ اس کا فدیہ ہے، نہ اس طرح کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے، صرف اور صرف اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ جب تک آپ ان نمازوں کو ادا نہیں کریں گے، جب تک ان نمازوں کی آپ قضا نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ وہ نمازیں آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی۔ اس لیے اچھی طرح اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی اس طرح کی کوئی سب بے تکی، بے ڈھنگی اور بے سند باتیں جس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ایک طرف ہو گئی، اور یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، جب یہ جمعۃ الوداع آتا ہے تو 2 طرح کے جذبات اور 2 طرح کے احساسات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جذبہ شکر کا، اور پیدا ہونا بھی چاہیے۔ کس بات پر شکر؟ کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کی اکثر عبادتوں کی الحمدللہ توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں فرمایا اور ان لوگوں میں ہمارا شمار نہیں فرمایا کہ جن کو تو یہی نہیں پتا کہ رمضان آیا کب اور گیا کب، رمضان کیا لے کر آیا اور کیا دے کر گیا، انہیں اس کی بھی خبر نہیں۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان غافل لوگوں میں شامل نہیں فرمایا۔ الحمدللہ روزے رکھنے کی بھی یہ اتنا بڑا مجمع ہے، سب نے الحمدللہ روزے رکھے نہیں رکھے، سب نے روزے رکھے، سب نے تراویح پڑھی ہے، کسی نے کہیں پڑھی کسی نے کہیں پڑھی، روزانہ قرآن کی تلاوت، تہجد، قیام اللیل، یہ ساری چیزوں کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی۔ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ سارے اعمال خیر، یہ سارے اعمال طاعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ مقام شکر ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین نے ان عبادتوں کے ادا کرنے کی الحمدللہ توفیق عطا فرمائی۔ یہ عبادتیں ہم نے انجام نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عبادتیں کروا دیں۔ اس میں نہ میرا کوئی ذاتی کمال ہے نہ آپ کو کوئی ذاتی کمال ہے۔ البتہ اس سے متعلق ایک اور بات بس اوقات ذہن میں آتی ہے، وہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے۔ بسا اوقات چونکہ ہمارے مزاج میں اور ہماری طبیعت میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے، طبیعت میں نہیں ہے، فطرت میں، نیچر میں نہیں ہے، یا تو افراط ہے یا تفریط ہے، غلو ہے یا کرنا ہی نہیں ہے۔ اور شریعت قدم قدم پر ہمیں جس چیز کی تعلیم دیتی، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، ہمیشہ شریعت نے جس چیز کی تعلیم دی وہ بیلنس رکھنے کی تعلیم دی ہے، جس کو میں اعتدال سے تعبیر کر رہا ہوں، جس کو قرآن نے امت وسط کہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی امت وسط بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو احکام دیے وہ بھی اعتدال پر مبنی احکام ہے، اس میں افراط اور تفریط نہیں ہے، اس میں غلو اور زیادتی نہیں ہے۔ تو میں ساتھ ساتھ ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جتنی عبادتوں کی اور جتنے بھی اعمال خیر کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، بس اوقات لا علمی میں، ناواقفیت میں، بے خبری میں ہم ایک جملہ زبان سے کہہ دیتے ہیں جو کہ نہیں کہنا چاہیے، منع ہے۔ اور اچھے خاصے لوگوں کی زبان سے آپ نے وہ جملے سنے ہوں گے، ارے میاں ہماری نماز کیا ہے، ہماری تو اٹھک بیٹھک ہے، ہماری کیا نماز ہے۔ اور یہ بات وہ بطور تضرع اور بطور عاجزی اور ان کے ساری کے کر رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ اس جملے کا مطلب سراسر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری ہے۔ ہماری کیا نماز ہے، ہمارا کیا روزہ بھوکا رہنا، ہماری نماز تو اٹھک بیٹھک ہے۔ ارے تمہیں نہیں معلوم کہ وہ سجدہ، جس سجدے کو اللہ تعالیٰ سے ایک قرب نصیب ہو جائے اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اس سجدے کو اللہ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس طرح کے ناشکری کے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین کے شان نہیں ہیں، ان کے شان نہیں، لیکن جس عبادت کی بھی توفیق ہو گئی، جو عبادت جس طریقے سے بھی بن پڑی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، آئندہ اللہ اس سے بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو اس طرح کے مواقع پر ایک جذبات تو ہمارے یہ ہوتے ہیں اور یہ ہونے چاہیے۔ آدمی خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوا دیے، اللہ تعالیٰ نے تراویح پڑھوا دی، جی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کرنے کی توفیق دے دی، الحمدللہ، شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔
اللہ نے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق دے دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے خلوت میں، جلوت میں، تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ نے اپنے سامنے رونے کی اور گڑگڑانے کی توفیق دے دی۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اس کی قدر کیجئے، ناشکری کے کلمے اور جملے زبان سے نہ نکالیں۔ دوسری طرف یہ موقع ڈر اور خوف کا بھی ہے، ڈرنا بھی چاہیے، ایک احساس بھی آدمی کو پیدا ہونا چاہیے۔ کس بات کا ڈر اور کس بات کا خوف؟ میں اسی حدیث کا میں حوالہ دوں گا، اور اس رمضان میں نے اس حدیث کا حوالہ پہلے بھی آپ کو دیا ہے، پوری روایت سنانے کا اس وقت نہیں ہے، میں مختصر سی بات کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ 3 بددعائیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بددعاؤں پر آمین کہا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ بددعائیں فرمائی اور آپ علیہ السلام نے اس پر آمین کہا، وہ آپ کو 3 بددعائیں معلوم ہیں۔ ان میں سے میری گفتگو سے متعلق جو جملہ ہے اس بددعا کا کہ وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے اور اس کا ستیہ ناس ہو جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ رب العالمین سے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، العیاذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اس پر جبریل امین بددعا دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نہ کرے اس آدمی کی تباہی و بربادی میں اب کون سی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ ہم ان شقی و بدبخت لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو، اس لیے کہ کتنی بڑی یہ محرومی کی بات ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس کے دن رات گزر گئے، مختلف اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے مواقع عطا فرمائے، لیکن یہ آدمی ٹس سے مس نہیں ہوا، یہ اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا، نہ اعمال میں کوئی تبدیلی، نہ اخلاق میں کوئی تبدیلی، نہ مزاج میں کوئی تبدیلی، نہ کردار میں کوئی تبدیلی، نہ فکر میں کوئی تبدیلی، نہ سوچ میں کوئی تبدیلی، نہ بد زبانی اور بد کلامی اور بدگوئی میں کوئی چینجنگ۔ کیا ہے پھر اس آدمی کے لیے؟ پھر کون سا ایسا موقع آئے گا اس کے لیے؟ ارے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے ہمیں دیا تھا کہ ان ساری کے ساری چیزوں کو قابو کر لو، خواہشات کو کچھ لو، غصے پر قابو پاؤ، حرام مال اور حرام لقمے سے اپنی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، شیطانی اور شہوانی خیالات سے حفاظت۔ لیکن روزے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے اور یہ سارے کام بھی اگر چلتے رہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس روزے کا اس روزے دار پر کیا اثر ہوا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اس کی زندگی پر، کیا اس کی زندگی میں انقلاب آیا؟ یہ رمضان کا مہینہ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے گزروانا چاہتے تھے اور گزروانا چاہتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزوں میں تبدیلی آ جائے، سوچ بدل جائے، فکر بدل جائے، مزاج بدل جائے، طبیعت بدل جائے، تمہارے ظاہری حالات بدل جائیں اور تم تقوی کے ٹریک پر آ جاؤ، تقوی کے ٹریک پر چلنا شروع کر دو۔ اور وہ تقوی کا ٹریک کیا ہے؟ اس کو میں ایک سیدھے سادے سے الفاظ میں اگر میں بیان کروں کہ ایک محتاط زندگی اب گزارنے لگو، محتاط زندگی گزارنے لگو، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو کر لو، جس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ، یہ ہے محتاط زندگی۔ یہ نہیں کہ جو آیا منہ میں بک دیا، جو آیا دماغ میں کر دیا، جیسا شیطانی خیال دل میں آیا کر گزرے، تو پھر بھائی یہ ساری 1 مہینے کی مسلسل تربیت سے کیا فائدہ؟ کیوں روزے رکھوائے گئے؟ کیوں تراویح پڑھوائی گئی؟ کیوں لیلۃ القدر میں جاگنے کی ترغیب دی گئی؟ کیوں صلاۃ و تسبیح پڑھوائی گئی؟ کیوں اعمال خیر انجام دینے کی ترغیب دی گئی؟
तो अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, खुदा करे रमज़ान का महीना, जुमे का दिन, बाबरकत वक्त, अल्लाह करे कि इस रमज़ान, ये जो रमज़ान है, ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी में तब्दीली का ज़रिया बन जाए, मेरे अखलाक तब्दील हो जाएं, मेरी सोच तब्दील हो जाए, मेरी फिक्र तब्दील हो जाए। मैं रमज़ान से पहले जिन गुनाहों का मैं आदी था, खुदा करे कि इस रमज़ान में और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी में मैं उन गुनाहों से बच जाऊं। तो समझ लें कि रमज़ान के जो असरात और रमज़ान की जो बरक़ात और अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत, इंशाअल्लाह उसका कोई ना कोई हिस्सा अल्लाह ताला ने हमें और आपको ज़रूर अता फरमाया होगा इंशाअल्लाह। तो इस बात का डर और इस बात का खौफ होना चाहिए और ये फिक्र दामनगीर होनी चाहिए, कहीं खुदा न खासा अल्लाह न करे मैं उस वईद में ना आऊं जिसके लिए बद्दुआ की है और जिस पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई। और एक आदमी वो भी है, इस बद्दुआ के जुमरे में वो भी आता है। अल्लाह अकबर, जिसके माँ बाप जिंदा हैं और वो उन्हें राजी न कर सका, पूरा रमजान का महीना गुजर गया, उसके माँ बाप रूठे हुए हैं, उसको कोई फिक्र ही नहीं है, उसकी तबीयत में कोई बेचैनी नहीं है, उसको इसका एहसास तक नहीं है, इसकी फिक्र तक नहीं है। बहरहाल जिनको अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हैं और जिनके पास ये नेमतें मौजूद हैं, वो इसके बारे में जायजा ले लें और इसके बारे में सोच लें। मैं नहीं समझता कि इस मजमे में कोई अल्लाह का बंदा ऐसा होगा कि जिसके माँ बाप उससे नाराज होंगे और वो सारे काम रमजान के कर रहा है। अगर कोई है अल्लाह का बंदा तो अभी भी मौका है, पांव पकड़ लो, सर रख दो, मना लो, जन्नत भी बन जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। ये जन्नत के दरवाजे हैं दो, अगर राजी हो गए तो बेड़ा पार। इसलिए इस बात को भी खातिर में लाने की जरूरत है और इस बात पर भी तवज्जो देने की जरूरत है, इसकी भी फिक्र करने की जरूरत है। तो इसकी तरफ भी तवज्जो दें। दूसरा कि अब बिल्कुल समझ लें कि बस चंद घंटे बाकी रह गए, चंद घंटे बाकी रह गए। कल तो ये हो रहा था ना, कोई बेचारा बिस्तर बांध कर बैठे हुए थे, कोई पोजीशन संभाल कर बैठे हुए थे, लेकिन फिर ये हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने एक और दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको दे दिया, तो अभी भी वक्त है, चंद घंटे बाकी हैं। अल्लाह ताला से मेरी दरख्वास्त है, सबसे जितने बैठे हुए हैं, बड़े छोटे बूढ़े बच्चे, जाहिल आलिम अनपढ़, हर आदमी से मेरी दरख्वास्त है कि ये थोड़े से वक्त बाकी है, खूब दिल लगाकर और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रो कर तौबा कर लो। तौबा तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे। कर ले तौबा। घंटे नहीं चाहिए, चंद मिनट चाहिए, चंद मिनट। वो अल्लाह ने अभी भी हमें दिए हुए हैं। दिल से तौबा कर ले, अल्लाह के सामने रो ले, गिड़गिड़ा ले, अल्लाह से माफी मांग ले, या अल्लाह बहुत कुछ हो चुका, सारा वक्त हमने जिंदगी हमारी नाफरमानी में और आपकी मासियत में गुजरी, शैतान के चक्कर में, नफ्स के चक्कर में। या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, पता नहीं आइंदा रमजान मुझे मिले या आइंदा रमजान न मिले, या अल्लाह दिल से मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दें। और अल्लाह ताला के सामने मस्जिद में इस बात का इकरार और अहद करे हम में से हर आदमी, कसे बाशत कोई भी हो, नहीं बोलूंगा झूठ जिंदगी में, नहीं खाऊंगा हराम, नहीं लूंगा रिश्वत,
नहीं करूंगा चीटिंग, नहीं करूंगा किसी के साथ फ्रॉड, नहीं करूंगा मिलावट। ऐसी जिंदगी पर लानत है कि जो जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही हो। अब तक जो कुछ किया है वक्त है, अभी भी तौबा कर लो अल्लाह ताला से। अल्लाह की रहमत की हवाएं जो चल रही है, जरा सा भी अगर एक कतरा भी अल्लाह की रहमत का पड़ गया ना, हमारा और आपका काम हो गया इंशाअल्लाह। सब खुल्लम खुल्ला जो गुनाह हम कर रहे हैं उनसे अभी भी मौका है तौबा करने का। नहीं गलत काम करूंगा, जबान से अब नहीं करूंगा गिबत किसी की, नहीं बुराई करूंगा किसी की, 2 नंबरी काम नहीं करूंगा, अभी भी मौका है। कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम पता नहीं किस इंतजार में बैठे हुए हैं, यहां तक कि मौत का नकारा बज जाए और तौबा का दरवाजा बंद हो जाए और फिर हाथ मलते रह जाएं, अफसोस करते रह जाएं। इसलिए अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। बार बार कह रहा हूं, अपनी जिंदगी को चेंज करें, तब्दील करें। बहुत कुछ नाफरमानी अल्लाह ताला की हो गई, बहुत अल्लाह को नाराज कर लिया, अपने ख्वाहिशात के पीछे बहुत चलते रहे। अब जिंदगी के जितने अय्याम बाकी रह गए बस उसको अल्लाह की रजा के मुताबिक, और अल्लाह ताला जैसा चाहते हैं इस तरह अल्लाह ताला मुझे बना दे और उस तरीके से मैं जिंदगी गुजार लूं। बस अभी भी मौका है, इस बातों पर अमल कर लें। और आज तो वैसे भी जुमे का दिन है, रमजान का आखिरी जुमा है। आज के दिन में अल्लाह ताला ने बेशुमार कबूलियत के मौके अल्लाह ताला ने अता फरमाए, बेशुमार मौके अल्लाह ताला ने दिए, में उससे भी फायदा उठा लें। रमजान का दिन, रमजान का आखिरी दिन, और वो रमजान जुम्मा भी रमजान के महीने का और उसका भी आखिरी जुम्मा, और फिर उसको मिल जाए कबूलियत की घड़ी और फिर भी वो बदबख्त न मांगे, फिर भी वो लेने वाला न बने, फिर भी वो जरूरतमंद न हो, तो फिर क्या, किस पर रोना रोएंगे? कई सालों से गुज़श्ता ये मामूल चला आ रहा है कि रमजान का जो आखिरी दिन होता था, आप हज़रात के इल्म में होगा, सारे यही के हैं, इस इलाके के सारे यही के नमाजी हैं। रमजान का जो आखिरी दिन होता था, असर से मगरिब तक के बहुत सारे लोग मस्जिद में नमाज, कुरान की तिलावत में, दुरूद शरीफ में, दुआओं में, और उसके बाद फिर इज्तिमाई दुआ हो जाती थी। मालूम है आपको ये नहीं, लेकिन इस साल मेरा ये इरादा नहीं है। मैं तो जो काम भी करता हूं ना, बहुत डीप में जाकर, बहुत गहराई में जाकर, बहुत सोच समझ कर करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह है, इस तरीके से मिल बैठकर इज्तिमाई दुआ करना न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, कुछ भी नहीं है। हमने नहीं पढ़ा, न हमने कभी सुना। हाँ, अपने बड़ों को इस तरह करते हुए देखा है, लेकिन ये मुसलसल करते 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 अब लोगों का जहन भी बन गया है। लोग पूछ भी रहे हैं कि इज्तिमाई दुआ कब होगी, तो ऐसा महसूस होता है कि वो इस इज्तिमाई दुआ को कोई लाजिम समझ रहे हैं। इसलिए उनके इस नजरिए की तोड़ में इस साल नागा होगा, अगले साल जिंदगी रही देखेंगे। लेकिन ये जो तसलसल चल रहा है इसको तोड़ना है, ताकि इसको कोई फर्ज का दर्जा ना दे दे, इसको कोई सुन्नत न समझ ले, इसको कोई रमजान के आखिरी जो हिस्सा है उसका कोई जुज़वे ला यनफक न समझ ले। हाँ, इतनी बात है, इतनी दरखास्त मैं करूंगा, और हर साल मैं करता हूं और अभी भी करूंगा, और अब करने जा रहा हूं वो दरखास्त कि भाई जितने यहां हजरात बैठे, मेरी सबसे बहुत मुअद्दिबाना, आजिजाना, बरादराना, और क्या जुमले में कहूं,
زیادہ کہوں گا روزہ لگ جائے گا، بس اتنا کافی ہے۔ میری درخواست سب سے یہ ہے کہ آخری وقت ہے، آخری دن ہے، جمعے کا وقت ہے، قبولیت کا موقع ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جب تمام حضرات جب یہاں تشریف لائیں تو مغرب کی نماز کے بعد یہیں افطار کریں، یہاں پر افطار کر لیں، یا اگر آپ کو یہاں کی افطار پسند نہیں ہو تو گھر سے منگوا لیں، افطار یہاں کریں، اور اپنے افطار سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ اپنی انفرادی دعاؤں میں لگ جائیں، اپنی انفرادی دعاؤں میں مصروف ہو جائیں توجہ کے ساتھ۔ اور جب میں اعلان کرتا ہوں تو میں خود بھی بیٹھتا ہوں، اور میں عصر کے بعد خود بھی یہیں پر مسجد میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، اپنا پڑھوں گا عصر سے مغرب تک، اللہ نے چاہا میں بھی افطار یہیں پر کروں گا۔ تو میری افطار کی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میری افطار میرے گھر سے آئے گی انشاءاللہ، آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوں۔ تو تلاوت میں یہ وقت یہ تھوڑا سا جو وقت ہے نا، یہ بہت، یہ سمجھ لیں کہ یہ مغز ہے، مغز نچوڑ ہے یہ، اور اس وقت میں بہت سارے قبولیت کے مواقع جمع ہیں، بہت سارے قبولیت کے مواقع جمع ہیں۔ جمعے کا دن، عصر کے بعد کا وقت، رمضان کا آخر، اللہ تعالیٰ نہ جانے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی اللہ کے سامنے رو لیں، دھو لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، کوئی آنکھوں سے قطرہ بہا لیں۔ تو یہ ذرا سا وقت ہے، میری درخواست یہ ہے کہ بھائی جتنے بھی ساتھی ہیں، اور اس لیے جمعے کے دن آج عصر کے بعد کوئی درس ورس نہیں ہوگا، کل درس میں آخری دے چکا ہوں، درود شریف پڑھیں، درود شریف بیٹھ کے پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اس کے بعد جب آخری وقت ہو 10 15 20 منٹ باقی رہ جائیں۔ مشکل یہ کہ ہم تو دعا ہماری تو 3 4 منٹ میں دعا ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ایک جو بٹن ہم نے دبایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، فلانا فلانا، اور یہ کرا کر یہاں جب وہ بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، ختم۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کیا میری ضرورتیں ہیں، کیا میرے معاملات ہیں، کیا موجودہ چیزیں مانگنی ہے، کیا آئندہ کی چیزیں مانگنی ہے۔ پورا ملک اس وقت ہمارا پورا ملک اس وقت جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے، اور جس بد امنی کی صورتحال ہے اور جو اضطرابی صورتحال ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو بھائی ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی اس کا حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس ملک کی اور میرے اس وطن عزیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو ایک انتشار کی فضا ہے، ایک عجیب صورتحال چل رہی ہے، عجیب صورتحال چل رہی ہے، اس سیاسی حالات پر میں تبصرہ نہیں کرتا، تبصرہ محفوظ ہے۔ تو اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے دعا کریں، اپنے شہر کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، ملک اور قوم اور ملت کے لیے دعائیں کریں۔ لوگوں کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، مہنگائی انتہا درجے کو پہنچی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ ہمارا یہ یقین ہے اللہ نہ چاہے انشاءاللہ اگر ہم اپنے آپ کو خود بدلنے کی فکر کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ لیں، اللہ تعالیٰ یہ سارے حالات تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ، کوئی مایوسی نہیں ہے۔ لیکن صرف شرط یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو تبدیل کریں۔ میں رشوت بھی لیتا رہوں، میں حرام خوری بھی نہ چھوڑوں، میں جھوٹی قسمیں بھی کھاؤں، میں سودی معاملات بھی کرتا رہوں، میں 2 نمبری بھی کرتا رہوں، سارے عللے تللے چلتے رہیں، اور میں دعا بھی کرتا رہوں، تو ای خیال استو محال استو جنوں، آپ کسی اور بیوقوفوں کی دنیا میں آپ آباد ہیں، نہیں ہوتا۔ حالات ہم بدلنا چاہتے ہیں، حالات چینج کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بدلوں، آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ ہم جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں پکی اور سچی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر توبہ کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، یقیناً حالات اللہ تعالیٰ تبدیل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ بھائی جتنا وقت باقی رہ گیا ہے، جتنا وقت باقی جمعے کے بعد رہ گیا، تھوڑا سا وقت ہے، جانا تو ہے۔ اب یہ بیچارے معتکفین پریشان ہو رہے ہیں کہ بس کیسے وقت آئے اور کیسے بس مغرب ہو، وقت گزر رہا ہے، بہت تیزی سے گزر جائے گا انشاءاللہ۔ آپ ابھی جمعے کے بعد سو جائیں 2 گھنٹے تو بھی گزر جائے گا،
اور یہی بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، جی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو دھو لیں تو بھی وقت گزر جائے گا۔ وقت تو سب کا گزر جاتا ہے، کسی کا اچھا گزرتا ہے، کسی کا ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اعتکاف میں، اللہ تعالیٰ میری تو دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور ان کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو بیٹھنے والے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو بھی تبدیل فرمائے، زندگیاں اللہ ان کی تبدیل فرمائے، اور یہاں سے جب وہ فارغ ہو کر جائیں، یہاں سے جب وہ فارغ ہو کر جائیں تو ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جانا چاہیے اور نظر آنا چاہیے کہ واقعی یہ آدمی تو ذرا سا چینج لگ رہا ہے، پھر تو ہے مزہ، پھر تو ہے بات، پھر تو ہے فائدہ۔ اور اس بات کا بھی عہد کیا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، کہ جس طرح نمازوں کا ہم نے اہتمام کیا ہے رمضان میں، قرآن کریم کا ہم نے اہتمام کیا ہے رمضان میں، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ان عبادتوں کو میں انجام دوں گا انشاءاللہ۔ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس میں فجر بھی شامل ہے، جی کوئی نماز میری قضا نہیں ہوگی، کوئی دن میرا قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا۔ رمضان میں تو اچھی خاصی ہم نے پریکٹس کر لی ہے، اچھی خاصی ہماری عادت بن گئی ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہوگی کہ میں تہجد میں نہ اٹھوں۔ ابھی بھی تو اٹھتے ہیں نا سحری میں، سب اٹھ رہے ہیں، سب پڑھتے ہیں نماز۔ تو بھائی ان چیزوں کا عہد کریں اللہ تعالیٰ سے، ان چیزوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ صورتحال نہ ہو جائے جس کا میں نے کل حوالہ دیا تھا عصر کی نماز کے بعد۔ قرآن کریم نے جو ایک عورت کی مثال بیان کی ہے، یاد ہے آپ کو؟ اکثر لوگوں کو نہیں پتا میرا خیال۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ ایک عورت تھی دیوانی عورت تھی، وہ کیا کرتی تھی، بس یہ بات کر آخری بات ختم کر رہا ہوں۔ دیوانی عورت تھی، وہ کیا کرتی تھی، صبح سے لے کر شام تک کے وہ سوت کاٹتی تھی۔ یاد آ گئی بات نہیں؟ سوت کاٹتی تھی، اور جب سب کچھ دن بھر کی محنت اور کمائی سے جب بن جاتا تو اس کو ادھیڑ کر اس کے پرخچے اڑا دیتی، اس کو بکھیر دیتی، اس کے پرزے الگ کر دیتی۔ قرآن کہہ رہا ہے اس طرح نہ ہو۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہم نے بڑی مشکل سے اپنے اعمال کو بنایا ہے۔ اب خدا نخواستہ ایسا ہو کہ رمضان کے بعد اب تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہیں اور چلے گئے، اب رمضان گزر گیا ہے، پھر اسی فسق و فجور میں مبتلا ہو جاؤ، پھر انہی گناہوں کو کرنے لگو، پھر وہی شیطانی سارے کام کرنے لگو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ رمضان کے پورے مہینے کی عبادت جو ہم نے جاگ کر کی، مشقت سے کی، تکلیفیں برداشت کر کی، ان سارے کے سارے عبادتوں کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا۔ پوری عمارت بنائی ہے، صبح سے لے کر شام تک عمارت بنائی، اور جب شام ہوئی تو اس کی ایک اینٹیں جو ہے ہم نے ادھیڑ کر دی اور ختم کر دی۔ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال میں بھی ہماری حفاظت فرمائے، ان اعمال کی حفاظت فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ان اعمال پر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ساری معروضات پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور عید کی نماز کا اعلان تو بار بار ہو رہا ہے، بینر بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اب مزید اعلان کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے، اور میرا خیال یہ کہ باہر ممالک سے کوئی ہمارے ہاں عید کی نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے، یا آ رہے ہیں، وہاں عید ہو چکی ہے۔ بس آخری میں اعلان کر رہا ہوں، عید کی نماز انشاءاللہ ہمارے ہاں 7:30 بجے ہوگی، فجر کی 5:25 پر ہوگی، اور عیدگاہ میں عید کی نماز 8 بجے ہوگی۔ بس اب اس کی ضرورت بظاہر مزید مجھے نہیں لگتی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور بینر بھی لگا ہوا ہے، وہاں پر بھی لکھ کر لگا دیا ہے کہ 7:30 بجے عید کی نماز ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔